السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ماڈل پیپر پر ہے، یعنی آج جو ہم آپ کو لیکچر دیں گے اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے فائنل امتحان میں، سالانہ امتحان میں آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس ماڈل پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے اعادہ کرنا ہے۔ تمام کام جتنا سلیبس آپ کو پڑھایا گیا ہے اسی ماڈل پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طریقے سے اسی طرح سے آپ نے اعادہ کرنا ہے۔ آئیے اپنے ماڈل پیپر کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کریں۔ نمبر 1، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے؟ غزل، مرثیہ، نعت اور مخمس مرثیہ کہلاتی ہے۔ نمبر 2، سبق امید کی خوشی میں بے گناہ قیدی سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 3، میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے کربلا کی۔ نمبر 4، سیانہ بادشاہ میں ساہوکار کے بیٹے تھے 4۔ نمبر 5، حکیم محمد سعید پیدا ہوئے دہلی میں۔ نمبر 6، البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے 50 سال۔ نمبر 7، میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے درد و غم۔ نمبر 8، نام دیو کو علاج میں بڑی مہارت حاصل ہوئی بچوں کے۔ نمبر 9، بابائے اردو لقب ہے مولوی عبدالحق کا۔ نمبر 10، لندن اور کیمبرج سے ماخوذ سبق ہے کچھ وقت تاریخ سے۔ آئیے عزیز طلبہ و طالبات سوال نمبر 2 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ عزیز طلبہ طالبات، ہم نے آپ کو جماعت میں بھی اس سوال کا جواب اپنے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ مصنف جو ہے وہ امید کو ہر محبت کی بنیاد سمجھتے تھے، ہر درد کی دوا سمجھتے تھے۔ امید ہر دکھ کا مداوا ہے۔ مایوس اور شکستہ دل، یعنی جن کے دلوں میں کوئی امید نہیں ہوتی، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سہارا ہوتی ہے امید ہی ہے جو ہر فکر سے، ہر پریشانی سے ہمیں نجات دلاتی ہے اور ہمارے ہر خدشے کو دور کرتی ہے، اور ہمیں کسی بھی خوف سے بالاتر ہو کر مستقبل کی خوشیوں کی نوید دیتی ہے۔ اس لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم گرمی کی شدت کی حیت بتائیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حیت کا مطلب ہے ساخت، بناوٹ یا صورت۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نظم کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ شاعری کی اصناف کے لحاظ سے یہ نظم ایک مرثیہ ہے۔ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ نظم گرمی کی شدت ایک مرثیہ کا ایک حصہ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ جواب اس کا سمجھیے۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں موجود ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 4، آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ سوال نمبر 5، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، اس سوال کا جواب آپ نے جماعت میں بھی اپنے حساب سے خود سے لکھا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی آپ اپنے طور سے خود سے تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کی خوشی بھی ہم نے آپ کو جماعت میں پڑھایا ہے، اور جبکہ دوسرا عنوان کچھ وقت تاریخ سے ہم نے آپ کو ڈیجیٹل کلاسز میں لیکچر کے ذریعے آپ کو تمام تفصیل جو ہے وہ سمجھائی ہے اور بتائی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال یا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے، اور مختصر الفاظ میں مرکزی خیال تحریر کرنے کے بعد آپ مختصر تعارف سبق کے مصنف ہیں امید کی خوشی کے، اور کچھ وقت تاریخ سے کہ حکیم محمد سعید، اور امید کی خوشی کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ ان دونوں میں سے کسی کا مختصر تعارف تحریر کریں گے، اور جس سبق کا آپ مصنف کا مختصر تعارف تحریر کریں گے اسی سبق کا آپ خلاصہ بھی تحریر کریں گے۔
سوال نمبر 4، درج ذیل اشعار میں سے کسی دو اشعار کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کریں گے۔ شعر نمبر 1، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ عزیز طلباء، شعر کا حوالہ دیں گے اور پھر شاعر کے مختصر تعارف، یعنی یہ شعر جو ہے وہ غزل بہادر شاہ ظفر سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کریں گے اور پھر اس کی تشریح جو ہے اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ مثلاً بہادر شاہ ظفر جب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے اور جلا وطن کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو بڑا بد نصیب تصور کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں جب آخری وقت میں سانسیں لے رہا ہوں تو میں اپنے ملک میں بھی نہیں ہوں، اور میں کتنا بد نصیب انسان ہوں کہ مجھے اپنے وطن کی مٹی بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد میسر نہیں ہوگی۔ مجھ جیسا شاید ہی کوئی بد قسمت ہوگا کہ مجھے اپنے ملک میں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی میسر نہیں ہوئی۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر وطن کی شدید محبت جو ہے وہ گرفتار ہیں اور انتہائی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 2، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ میر تقی میر کا مختصر تعارف تحریر کریں گے اور اس کے بعد غزل میں دیے گئے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ آپ تحریر کریں گے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پیشانی اسی کے آگے جھکتی ہے۔ جب ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری پیشانی جو ہے بلا شبہ سجدہ ادا کرتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو ہمارا اسی طرح سے جو ہے وہ حق بندگی ادا ہوگا۔ لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہمارا تو حق بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جتنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اس کے آگے گڑ گڑائیں تاکہ ہم جو ہے اس کا حق بندگی ادا کر سکیں۔ شعر نمبر 3، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تعارف شاعر، مختصر تعارف شاعر تحریر کرنے کے بعد اس شعر کی تشریح تحریر کریں گے۔ شاعر بڑے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس شعر میں کہ دنیا کے غم میں نے بہت اٹھائے ہیں، بہت ٹھوکریں کھائی ہیں اور اپنوں اور غیروں کے سب ظلم برداشت کیے ہیں، سب سے میرا دل بھر گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا اور میرے اندر برداشت جو ہے اب ختم ہو گئی ہے، اور اس لیے میرے اندر جو بھی حسرتیں اور تمنائیں موجود ہیں تو ان سے کہو کہ کہیں اور چلی جائیں، کیونکہ اب میرے دل میں اب کسی بھی حسرت اور کو یا غم کو اٹھانے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، اور میرا دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں اب کچھ بھی برداشت کر سکوں۔ میرا دل جو ہے وہ داغ ہے، یعنی میرا دل بالکل زخمی ہو چکا ہے، اب میرے دل میں کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی تحریر کریں۔ کوئتین، خوش الحان، حدت، رہبر، آفتاب۔ تمام مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے مدد لیتے ہوئے معنی تلاش کریں گے۔ سوال نمبر 6 کا الف مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔ کنیت، تخلص اور خطاب۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو اسم علم کی اقسام پڑھائی تھی۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: کنیت، تخلص، لقب، خطاب اور عرفیت، جس میں سے یہاں پر 3 کی وضاحت کرنی ہے۔ عزیز طلباء، کنیت وہ خاص نام، وہ نسبتی نام، یعنی وہ خاندانی نام جو ماں باپ کی طرف سے ہو یا کسی بیٹے یا بیٹے کے تعلق کی وجہ سے ہو یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ جیسے ہم نے آپ کو جماعت میں کروایا تھا کہ فاطمہ بنت عبداللہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھیں۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ یہاں پر ام المومنین، محمد بن قاسم اور فاطمہ بنت عبداللہ، ابو طالب کنیت ہیں۔ نمبر 2، تخلص۔ عزیز طلباء، وہ مختصر نام جو شاعر شاعری کے دوران اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے، جیسے غالب، مومن، حالی اور ناصر۔ تخلص کسی بھی غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں مقطع میں تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، خطاب۔ وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو علمی یا قومی خدمات انجام دینے پر حکومت کی طرف سے دیا جائے خطاب کہلاتا ہے، جیسے قائد اعظم کو محمد علی جناح کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، ان کو قائد اعظم کا خطاب ملا تھا۔ اسی طرح
علامہ اقبال کو اصل نام محمد اقبال تھا، لیکن ان کو علامہ کا خطاب ملا تھا۔ اسی طرح شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ شمس العلماء جو ہے وہ مولوی نذیر احمد کا خطاب ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کریں گے۔ نمبر 1، رعایت لفظی۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ الفاظ جن کا کسی دوسرے لفظوں سے تعلق ظاہر ہو، یعنی جیسے ہم نے غزل بہادر شاہ ظفر میں پڑھا تھا کہ کسی لفظ کا کسی لفظ سے تعلق جو ظاہر کیا جاتا ہے وہ رعایت لفظی کہلاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے اجڑے دیار، وہ معنی کے لحاظ سے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور دیس میں جا بسنے سے ہے، تو ایسے تعلق والے لفظوں کے استعمال کو رعایت لفظی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے جماعت میں کیا تھا کہ خوشبو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ غنچے سے، اور کانٹے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ گل سے۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ رعایت لفظی کہلاتے ہیں۔ اس میں مصغر، عزیز طلباء، وہ اسم جو چھوٹی جسامت کو ظاہر کرتے ہیں اس میں مصغر کہلاتے ہیں۔ جیسے صندوق سے صندوقچی، صندوق اس میں مکبر ہے اور صندوقچی اس میں مصغر ہے۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ جو لکھنے میں الگ ہوں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں، یعنی وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن بناوٹ کے لحاظ سے مختلف ہوں، لکھائی کے لحاظ سے مختلف ہوں، مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے سہل کا ہے آسان، جد و جہد کا ہے کوشش۔ نمبر 4، مقطع۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات مقطع پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں جس شعر میں اپنا تخلص شاعر استعمال کرتا ہے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے غزل اور قصیدے کے آخری شعر میں، وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 7، مرزا غالب یا حسرت موہانی میں سے کسی ایک شاعر کی حالات زندگی تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے آپ نے یقیناً لیکچر نمبر 7 اور 8 بتفصیل سنا ہوگا۔ اس میں سے آپ حالات زندگی اور اپنی اضافی معلومات کی مدد سے تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 8، اپنے والد کو خط تحریر کریں گے جس میں انہیں آگاہ کریں گے کہ آپ کرونا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، یا پھر مراسلہ تحریر کریں گے جس میں آپ کراچی کی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ٹریفک کے نظام کی بے قاعدگیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ عزیز طلباء، آج کل آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ آپ ان تدابیر پر عمل کرتے ہیں، اور اگر عمل کرتے ہیں تو ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتفصیل اپنے والد محترم کو آگاہ کریں گے بذریعہ خط، اور پھر مراسلہ تحریر کریں گے جس میں آپ کراچی میں ٹریفک کا جو بد انتظامی ہے اور سڑکوں کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس پر جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں گے۔ سوال نمبر 9، کسی ایک عنوان پر کم از کم 50 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں گے۔ تعلیم نسواں، اتحاد عالم اسلام، اردو زبان کی اہمیت۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم۔ پیارے بچوں، زمانہ جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس زمانے سے پہلے عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ عورتوں جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے مردوں اور عورتوں کی اہمیت کو یکجا جو ہے وہ تسلیم کروایا، اور دین اسلام میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے عورتوں کو اپنے حقوق دلوائے۔ تو تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم۔ جس طرح سے ہم نے ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، تو اسی طرح تعلیم نسواں پر آپ مضمون تحریر کریں گے۔ نمبر 2 ہے اتحاد عالم اسلام، یعنی پوری دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں یا مسلم ورلڈ ہے، مسلم دنیا ہے، اس کے اتحاد کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے اور کس لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 3 ہے اردو زبان کی اہمیت۔ عزیز طلباء، ہم جماعت سے ہفتوں میں بھی یہ مضمون کر چکے ہیں۔ اردو زبان کی اہمیت پر مضمون آپ اپنے آپ سے کتابوں کی مدد سے، اضافی معلومات کی مدد سے بہترین خوشخطی کے ساتھ تمام کام عملی پرچے کے طور پر، ماڈل پیپر کے طور پر
خوشخطی کے ساتھ تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اسی ماڈل پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام کام جتنا بھی نصاب میں آپ کو تمام اسباق دیے گئے ہیں اس میں سے نصاب میں سے تمام کام اسی طرح سے درجہ بدرجہ تمام اسباق سے لیتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے۔ آنے والے امتحانات کی تیاری اسی ماڈل پیپر کے حوالے سے کریں گے، یعنی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح کا ماڈل پیپر جو ہے وہ آپ کے سالانہ امتحان میں بھی دیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے تمام لیکچر بتفصیل پڑھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے، اپنے کام کو بہترین طریقے سے تمام کاپی میں مکمل کیجیے گا، ماڈل پیپر سے تیاری مدد لیجیے گا، تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامرانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور رمضان کی برکات سے جو ہے آپ کو نوازے، اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ بخیر و عافیت رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔